السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایمان لانے اور ایمان پر رہنے والوں کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایمان پر استقامت کس طرح حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بہت ہی توجہ طلب ہے کہ ایمان والے جب اپنا کوئی بھی عمل بجا لاتے ہیں تو وہ قبول ہو اور رد نہ کیا جائے، یعنی اپنے اعمال کی حفاظت کی پوری فکر کریں تاکہ وہ اعمال مقبول بارگاہ الہی ہو۔ دور حاضر میں ہمارے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کی ان دونوں باتوں پر تقریباً توجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال سے روحانیت اور نورانیت غائب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دنیا کی ظاہری حالات اور معاملات کو اس قدر سجانے اور سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسی مقصد سے ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، جبکہ گناہ کرنے کے باوجود بھی بے خوف رہتے ہیں۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ عرب کے مشرکوں کی طرح اپنے رب عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ ان باتوں کے تعلق سے اللہ عز و جل کا ارشاد قرآن مجید کے 18واں پارہ کے سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں یوں ہے: والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیں، ان کے دل ڈر رہے ہیں، یوں کہ ان کو رب کی طرف پھرنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، واپس آنا ہے۔ والذین یؤتون، اور وہ جو دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو کچھ زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: اے صدیق کی بیٹی، اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نہ مقبول نہ ہو جائے، رد نہ کر دیا جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ یہی بات لوگ سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اس بات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کے تناظر میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی عمل کرتے دل میں خوف خدا رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ تقوی اختیار کرتے اور خواہشات اور شبہات سے بچتے تھے۔ اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے،
لیکن اب حالات یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندھے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو، درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی مغفرت حاصل کی ہے، اس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہوتی ہے تو ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن پاک ان کے دلوں میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہوں گے، جس میں خوف نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا، اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 900 سال پہلے کے حالات سے آگاہ فرمایا ہے، اور فی زمانہ تو حالات میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے، حالات میں کتنے کروٹ بدلے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نازک مرحلے پر ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنے بزرگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔